بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 2 سال بعد میرے دیور نے ہماری شادی کی سالگرہ منانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میرے دیور نے ہماری سالگرہ دھوم دھام سے کی اور سالگرہ پر آنے والا خرچہ بھی میرے دیور نے کیا۔ میرے دیور نے سالگرہ پر مجھے ایک نیا ڈریس بھی گفٹ کیا اور ہماری سالگرہ کی ویڈیو بھی بنوائی، اور جب ویڈیو بن کر آئی تو میرے دیور نے مجھ سے وہ ویڈیو مانگ لی۔ دیور کہنے لگا، سالگرہ کی ویڈیو دے دو، میں ٹی وی لگا کر دیکھوں گا۔ میں اسے ویڈیو دے دیتی تھی، پھر وہ اپنا کمرہ لاک کر لیتا۔ 1 گھنٹے بعد ویڈیو واپس کرتا اور ساتھ ہی 5,000 کا نوٹ دیتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ جب ایک دن ویڈیو دینے کے بعد میں اس کے کمرے میں چھپ گئی، پھر جیسے ہی اس نے ٹی وی پر ویڈیو چلائی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ویڈیو میں تو میرے ساتھ۔ آج جب میں نے ٹی وی آن کیا تو ایک ڈرامہ چل رہا تھا جس میں بھابھی اور دیور آپس میں مل کر بیچارے شوہر کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اور چینل لگایا تو وہاں بھی لگ بھگ کچھ ایسا ہی چل رہا تھا۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا کہ آج کل کے ٹی وی ڈراموں میں تو صرف دیور بھابھی نند بھابھی کے علاوہ کچھ اور ملتا نہیں، بس ہر طرف دیور بھابھی کے چرچے ہی ہوتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھی کہ میرا 14 سال کا دیور تھا اور میرا بہت احترام کرتا تھا۔ ابھی میں نے ٹی وی بند ہی کیا تھا کہ میری نظر وال کلاک پر گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اب تو میرے شوہر کو آ جانا چاہیے تھا۔ 5 بجے دفتر سے چھٹی ہوتی تھی اور وہ 6 بجے آ جاتے تھے، مگر آج تو 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ انہی کا انتظار کرتے کرتے ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ تھوڑا وقت کٹ جائے گا، مگر جب 9 بجے تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی اور وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ آخر میں اپنے کلوتے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کا پتہ کرو، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ ابھی میں اسے کہہ ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا تو میرے شوہر سامنے کھڑا تھا۔ میں ابھی اس کی خیریت پوچھنے ہی لگی تھی کہ نظر اس کے برابر کھڑی ہستی پر پڑی اور میری ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ وہ میری سوتن لے آیا تھا۔ میں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ہماری خوشگوار شادی شدہ زندگی کو 4 سال گزر گئے تھے اور بس ایک اولاد کی ہی کمی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے کبھی اس بات کا طعنہ تو نہیں دیا تھا، اور اب اچانک سے شادی۔ میں بے یقین سے وہیں کھڑی ہو گئی اور وہ اپنی بیگم کو اندر لے آئے۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اولاد کی اتنی ہی چاہت تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں؟ یوں چھپ کر دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے شوہر نے بھی غصے سے کہا، میں نے اولاد کی وجہ سے شادی نہیں کی، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے دوسری شادی کی ہے۔ میں دنگ رہ گئی کہ کون سی حرکتیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہی ہوں۔ میرے شوہر نے اپنے جیب سے موبائل نکال کر میرے سامنے کیا اور کہا کہ یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ تم میرے پیٹھ پیچھے کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ میں ایک دم سے چکرا کر رہ گئی۔ اس انکشاف پر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اس کا موبائل دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ اس میں تو میں کئی لڑکوں کے ساتھ۔ میں ویڈیو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں آج سے 4 سال پہلے ماضی میں پہنچ گئی کہ جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرا نام زارا ہے۔ میں اپنے والدین کی تیسری بیٹی تھی۔ ہم 7 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ ایک ابا کمانے والے اور باقی سب کھانے والے تھے، اسی لیے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ابا نے بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائن لگا لی تھی اور اب ان کی شادی کی فکر میں ابا وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے تھے۔ میری بڑی بہن نے چھوٹی سی عمر میں گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے تھے اور اماں سے سلائی سیکھ کر ابا کے بوجھ کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دوسرے نمبر والی باجی نے بھی سلائی کر کے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ ابا اور اماں کو مجھ سے بھی یہی امید تھی کہ میں بھی گھر داری سیکھ کر کچھ ہنر سیکھ لوں، مگر میں شروع سے ہی باغی طبیعت کی حامل تھی۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ یہاں اپنی خواہشیں مارنی پڑتی اور ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ میں اپنی بہنوں کی نسبت تھوڑی گوری چٹی تھی اور مجھے اس بات کا پورا احساس تھا۔
میں اپنی ماں اور بہنوں کی طرح ایک غریب گھر سے دوسرے غریب گھر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی امیر گھر میں شادی کروں گی یا پھر ایسے گھر میں جہاں لوگ زیادہ نہ ہوں اور میں رانی بن کر راج کروں۔ قسمت نے جلد ہی مجھے موقع دے دیا اور میری ملاقات ارشد سے ہو گئی۔ میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی۔ وہ میری دوست کا رشتہ دار تھا۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی کے پیچھے بہت لڑکیاں تھیں، مگر میں نے اپنی دوست سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم مجھ سے میری بات کرواؤ۔ اپنی دوست کے ذریعے میری اس سے بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلا ہے، ماں باپ نہیں ہے اور اپنے 10 سالہ چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بہت اچھی جگہ نوکری ہے۔ میں نے سوچا مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ یوں میری دوست نے اس کو میرے لیے قائل کر کے ہمارے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ اس کا چھوٹا 10 سال کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے وہ چھوٹا سا لڑکا جو میرا دیور بننے والا تھا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کی شکل پر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے سوچا بچہ ہے، اس سے پیار سے پیش آؤں گی تو وہ مان جائے گا۔ میری شادی ہو گئی۔ ابھی میرا شوہر کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ ہم بھاگ کر باہر گئے تو وہ سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگوا بیٹھا تھا۔ میرا شوہر اسے اپنے ہی کمرے میں لے آیا اور وہ ساری رات اس کی دلجوئی میں لگا رہا اور میں جلتی رہی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکا اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے۔ اسے اپنا بھائی شیئر کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے شوہر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میرا بھائی ابھی چھوٹا ہے، تم اسے پیار سے ہینڈل کرو گی تو وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے پورے 2 سال اپنے دیور کے نخرے سہے اور کوشش کی کہ وہ مجھے قبول کرے، مگر وہ الٹا اپنے بھائی سے میری الٹی سیدھی شکایتیں لگاتا اور مجھے ڈانٹ پڑواتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بس اب بہت اچھا بن کے دیکھ لیا، اب اسے گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کے بھائی کی دوستی اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے ہونے لگی ہے۔ کل میں نے اسے سگریٹ پیتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں نے خود ہی سگریٹ کی ڈبی اس کے اسکول کے بیگ میں چھپا دی اور میرے شوہر نے جب تصدیق کرنے کی خاطر اس کا اسکول کا بیگ کھولا تو اس میں سے سگریٹ کی ڈبی نکلی۔ وہ بہت کہتا رہا کہ یہ میری نہیں ہے، مگر میرے شوہر نے اس کی ایک نہ سنی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے دور ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ روتا رہا، مگر اس کی اچھی صحبت اور بہتر مستقبل کی خاطر میرے شوہر نے اس کو گھر سے دور بھیج ہی دیا۔ وہ 2 سال نہیں تھا اور میری زندگی تو جیسے جنت بن گئی تھی۔ مجھے کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں تھی، بس سکون ہی سکون تھا۔ میں خوش تھی کہ اب وہ 5 سال وہیں رہے گا۔ شروع میں تو اس نے چھٹیوں میں گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں بھی خوش تھی، مجھے امید تھی کہ وہ اگلے سال بھی نہیں آئے گا، مگر میری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب وہ اس بار کی چھٹیوں میں گھر آ گیا تھا۔ میں نے پورے 2 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے قد نکال لیا تھا، اب وہ اپنی عمر سے 2 برس بڑا ہی لگتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کی بار وہ گھر آیا ہے تو ضرور پھر سے میرے خلاف محاذ کھولے گا اور اپنے بھائی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اس وقت ہکا بکا رہ گئی جب اس نے مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ وہ اب بہت سلجھ گیا تھا اور پہلے کی طرح بدتمیز بھی نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا اور کھانا ہم دونوں کے ساتھ مل کر کھاتا تھا۔ میرے شوہر بھی اس کی بدلتی ہوئی عادات سے متاثر ہوئے تھے۔ ایک دن میرا دیور سلمان مجھے کہنے لگا، بھابھی آپ کی شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، میں آپ کی شادی کی سالگرہ منانا چاہتا ہوں اور سالگرہ کا سارا خرچہ بھی میں کروں گا۔ میرا شوہر اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تب میرا دیور بولا، اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا اور میں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے بغیر کسی اعتراض کے اس کی بات مان لی اور یوں میرے دیور نے ہماری شادی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے کی۔ مجھے نیا سوٹ بھی گفٹ کیا اور ویڈیو بھی بنوائی۔ جب ویڈیو بن کر آئی تو میرے دیور نے مجھ سے وہ ویڈیو مانگ لی۔ کہنے لگا، میں ٹی وی پر دیکھ کر آپ کو واپس کر دوں گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں اپنے کمرے میں گئی اور ویڈیو لا کر اس کو دے دی۔
اس نے مجھ سے ویڈیو لی اور اپنے کمرے کو لاک لگا دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھلا کمرے کو لاک لگانا ضروری تھا، مگر میں نے دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں لگی رہی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور مجھے ویڈیو دے کر شکریہ کہا اور ساتھ ہی مجھے ایک 5,000 کا نوٹ بھی پکڑا دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ تو کہنے لگا، آپ میری بھابھی ہیں اس لیے، جبکہ میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ اکثر اب وہ شام کا کھانا بنانے میں بھی میری مدد کرتا۔ اب میرا دل بھی اس سے صاف ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی سلمان 2 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا۔ اگلے دن پھر سے میرے شوہر کے کام پہ جانے کے بعد اس نے مجھ سے پھر سے ویڈیو مانگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کل تو دی تھی۔ کہنے لگا، بھابھی 1 گھنٹے میں کہاں پوری دیکھی جاتی ہے، میرے پاس صرف 1 ہی گھنٹہ ہوتا ہے، باقی وقت میں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے روز تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھوں گا۔ اس کی وضاحت پر میں مطمئن ہو گئی۔ اس روز بھی وہ کمرہ لاک کر کے بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے بعد ویڈیو واپس کی اور ساتھ ہی 5,000 کا نوٹ بھی دے دیا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ 5,000 کس کے لیے؟ کہنے لگا، آپ کے لیے بھابھی، آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، اتنی پرواہ کرتی ہیں، یہ اس کا انعام ہے۔ یہ پیسے بھائی کے ہی ہیں جو انہوں نے مجھے دیے تھے۔ اگر آپ بھائی کو بتا دیں گی تو وہ پھر سے آپ سے لے کر مجھے دوبارہ دے دیں گے، اس لیے بھائی کو سوچ سمجھ کر بتائیے گا۔ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر میں اس کے باوجود لالچ میں آ گئی۔ شوہر کے کام پر جانے کے بعد میرا دیور مجھ سے وہی ویڈیو مانگتا اور کمرہ لاک کر لیتا۔ 1 گھنٹے کے بعد ویڈیو کے ساتھ 5,000 کا نوٹ بھی دیتا۔ کہتا تھا، بھابھی ان پیسوں کو سنبھالتی جائیں اور جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر شاپنگ پر جائیے گا۔ میں کبھی کبھی شک میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ میرا شوہر اتنا بھی مہربان نہیں کہ اس کو روز 5,000 جیب خرچ کے لیے دے دے، پھر کون دیتا ہے؟ 1-2 بار میں نے اسے ATM کارڈ جیب میں ڈال کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ شاید اس نے کوئی بینک اکاؤنٹ بنا لیا تھا یا پھر میرے شوہر کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر پیسے میرے شوہر کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہوتے تو میرے شوہر کو لازمی پتہ چل جاتا۔ اب مجھے اس کا کمرہ لاک کر کے ویڈیو دیکھنا اور مجھے نیا سوٹ اور پیسے دینا، یہ سب مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار کمرہ کھلوانے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا اور پورے گھنٹے بعد کھولا۔ کہنے لگا، بھابھی جب میں نے کمرہ بند کیا ہوتا ہے تو دستک نہ دیا کرے، میں بہت ضروری کام میں مشغول ہوتا ہوں۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، یہ پیسے اس کے پاس آتے کہاں سے ہیں کہ روز ایک 5,000 کا نوٹ مجھے دے دیتا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ اگلے دن وہ شام کے وقت گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھو تو صحیح وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ بینک جا رہا تھا۔ میں بینک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا اس نے اپنا اکاؤنٹ بنوایا تھا اور اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بینک سے وہ سیدھا گھر آیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد مجھ سے سالگرہ کی ویڈیو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کے کمرے کے بند دروازے سے کان لگائے بیٹھی تھی، کیونکہ اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس کی آواز بھی آنی چاہیے تھی، مگر کمرے کے اندر سناٹا تھا، جیسے کوئی کمرے میں ہے ہی نہیں۔ اب تو میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ مجھے خود اندر جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ میں نے پلان بنایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی اس نے ویڈیو مانگی، میں نے اسے ویڈیو دے دی۔ اس سے پہلے وہ جا کر کمرے میں بند ہوتا، میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں، جب اٹھوں گی تو ویڈیو دے دینا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، اچھا جاؤ ذرا باہر دیکھو کون آیا ہے۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر کی طرف بڑھا، میں اس کے کمرے میں آ گئی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے لان سے ہی آواز دی، بھابھی گیٹ پر کوئی نہیں تھا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ میں اوپر ہو کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنا کمپیوٹر آن کیا اور ویڈیو اس پر چلا دی اور کچھ دیر بعد وہ اپنے کمپیوٹر پر لگا رہا اور پھر
کمپیوٹر پر کسی اور لڑکے کی شادی کی ویڈیو چلنے لگی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں دلہن میں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن باقی سب کچھ مختلف تھا۔ دولہا کوئی اور تھا اور رشتہ دار کوئی اور تھے۔ شادی کا سارا سیٹ اپ بھی کچھ اور ہی تھا۔ میرے حواس باختہ ہو گئے کہ میرا دیور یہ کیا کر رہا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ میں اس طرح کسی اور ویڈیو میں کسی اور لڑکے کے ساتھ؟ میں نے اسی وقت اپنی جگہ چھوڑی اور اس کی طرف آ کر غصے سے دیکھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے جیسے امید نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے میں آ جاؤں گی۔ ہکلا کر پوچھنے لگا کہ بھابھی آپ یہاں میرے کمرے میں؟ میں نے کہا ہاں تمہارے کمرے میں، کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ تم اپنے کمرے میں لاک لگا کر کیا کرتے ہو، اسی لیے آج یہاں چھپ گئی کہ دیکھ سکوں، اور میں نے دیکھ بھی لیا۔ میں نے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مجھے جلدی سے بتا دو ورنہ میں ابھی تمہارے بھائی کو کال کر کے بلا لوں گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگا نہیں بھابھی، بھائی کو نہیں بلائیے گا، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ میں اصل میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھ رہا ہوں۔ وہ اسکول میں بہت سے لڑکے کمپیوٹر پر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے تھے تو ان کی طرف دیکھ کر مجھے بھی شوق ہونے لگا اور میں بھی یہ کام سیکھنے لگا۔ ہم لوگ صرف شوقیہ کرتے تھے، مگر پھر ہمیں پروجیکٹ ملنے لگے اور ہمیں اس کے بدلے پیسے ملنے لگے۔ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میری سالگرہ کی ویڈیو کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ میرا دیور کہنے لگا بھابھی میں زیادہ کچھ نہیں کر رہا تھا، بس دولہا اور دلہن کے چہرے بدل رہا تھا۔ مجھے ایک شادی کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا پروجیکٹ ملا تھا۔ کام بس اتنا تھا کہ اس ویڈیو میں دولہا اور دلہن کے چہرے بدل دینے تھے۔ میں بس یہی کر رہا تھا۔ آپ کی فوٹو ایسے ہی کسی کی بھی شادی میں جوڑ دیتا تھا اور مجھے اس کے بدلے میں بہت سارے پیسے ملتے تھے، جن میں سے میں آدھے آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابھی آپ جو دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو میں نے سب کچھ تبدیل کر لیا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی تھی لیکن کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بھابھی اس میں کچھ غلط نہیں ہے، نہ ہی کچھ غلط کر رہا ہوں۔ لوگ اتنی مہنگی مہنگی شادی کی ویڈیوز نہیں بنواتے کیونکہ فوٹوگرافر اور مووی میکر لاکھوں روپے لیتے ہیں، اس لیے 10-15 ہزار روپے دے کر وہ ہم سے اس طرح کی ویڈیوز بنواتے ہیں۔ میرے پاس تو کسی کی شادی کی ویڈیوز بھی نہیں تھی، بھائی نے بھی شادی پر ویڈیو نہیں بنوائی تھی، اس لیے میں نے آپ کو آپ کی سالگرہ پر ایک لال کلر کا سوٹ لے کر دیا تھا جسے پہن کر آپ نئی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ پلیز یہ سب بھائی کو نہ بتائیے گا۔ بھابھی میرا اکاؤنٹ بھی کسی اور کے نام پر ہے مگر میں اسے استعمال کرتا ہوں، اور میں اس کی ساری باتیں سن کر باہر آ گئی۔ جو کچھ وہ بتا رہا تھا وہ سب کچھ کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ روز کے 5,000 مل رہے تھے، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ جبکہ میرا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ تو مطمئن تھا مگر جانے دل کو تسلی کیوں نہیں مل رہی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا کھٹکا دل کو ستا رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اب میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، کام سے آتے ہی سو جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کام کا پریشر ہوگا، اس لیے زیادہ سیریس نہ لیا، مگر اب شوہر کے ساتھ کھڑی اس کی دوسری بیوی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ میں نے کیا ہے۔ جب میرے شوہر نے میرے سامنے موبائل کیا اور کہا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے پہلے بھی شادی شدہ رہ چکی ہوگی، مجھے تمہاری پہلی شادی کے سارے ثبوت مل چکے ہیں۔ جب میں نے موبائل میں ویڈیو دیکھی تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی ویڈیو تھی جو اس دن میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھی تھی، جس میں دلہن میں بنی ہوئی تھی اور وہ اسی کسی انجان نمبر سے سینڈ ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ کے بھائی نے ایڈیٹنگ کی ہے، یہ اس کا کام ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے شوہر نے میرے دیور کو بلایا تو وہ آ کر سرے سے ہی مکر گیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو ویڈیو بنانا ہی نہیں آتی۔ میں تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اس نے کیسے ایک دم رنگ بدلا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ تصویریں اور ویڈیو جھوٹ ہے۔ آپ صبح محلے میں جا کر کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا اور اس ویڈیو کا بھی معلوم کروائیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نکلی ویڈیو ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں صبح پتہ کرواؤں گا، اگر تم سچی نکلی تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔
وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ کہنے لگا، آپ نے کیا کیا ہے وہ بھول گئی ہیں، میں اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتا تھا، مگر آپ نے بھائی کے دل میں میرے خلاف بدگمانی بھر دی اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میرے دل میں تو آپ کے خلاف تب سے ہی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اتنا شکر کریں کہ مجھے ایڈیٹنگ کرنا آتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایک نقلی ویڈیو بنا کر مجھے میرے شوہر کی زندگی سے نکال دو گے؟ صبح جب وہ تحقیقات کرائیں گے تو سب سچ سامنے آ جائے گا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ سب سچ سامنے آئے گا، اس کے بعد میرا بھائی آپ سے معافی مانگے گا، مگر ایک کام جو وہ کبھی نہیں کرے گا، وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ میرا بھائی اتنا اچھا ہے کہ وہ دوسری بھابھی کی زندگی تباہ نہیں کرے گا، پھر آپ بھی اسی تکلیف سے گزریں گی جس سے میں گزر رہا تھا۔ آپ کو بھی اپنے شوہر کو شیئر کرنا پڑے گا، اور ہاں، جو پیسے میں آپ کو دیتا رہا ہوں وہ آپ کے ہی ATM کارڈ سے کسی اور بینک کے ذریعے نکلواتا رہا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دیور کو خوب باتیں سنائی، مگر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھابھی، مجھے گھر سے دور اسکول بھی تو آپ نے ہی بھیجا تھا، میں نے یہ سب کچھ وہیں سے تو سیکھا ہے، میں تو معصوم تھا، مجھے اس حد تک آپ لے کر آئی ہیں، میری تو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ کل کو اگر بھائی کو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن کتنا عرصہ ناراض رہیں گے؟ آخر میں ان کا خون ہوں، وہ ایک دن مجھے معاف کر دیں گے، آپ سے بھی معافی مانگ لیں گے، مگر آپ کا تو نقصان ہو گیا، اب آپ کو بھی میرے بھائی کو شیئر کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے جیسا کہا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ میرے شوہر کو سچائی پتہ چل گئی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، لیکن اپنے جذباتی فیصلے کے پیش نظر دوسری شادی تو وہ کر ہی چکا تھا، اور اس لڑکی کو اب وہ طلاق نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے دیور نے ٹھیک کہا تھا کہ اب مجھے ساری زندگی اپنے شوہر کو شیئر کرنا پڑا تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لے چکا تھا اور مجھے بھی اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔